دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے جو ہم کام کرتے ہیں اس کے پیچھے بنیادیں دو ہوتی ہیں، یا تو کوئی وجہ ہوتی ہے اس کی بنیاد پہ ہم کام شروع کرتے ہیں، یا تو کوئی ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم کے ہونے پر وہ اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ اب مثلا صحت خراب ہو گئی، بیماری آ گئی ہے، تو اس کا وقت نہیں ہے، اب اس کو نہیں دیکھیں گے کہ 7 بج گئے ہیں تو چلو اب ڈاکٹر کے پاس جائیں، نہیں، یہ خراب ہو گئی ہے تو اب ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے، اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو اس کام کا تعلق ہماری کسی خاص وجہ سے ہے، وجہ کو دیکھیں گے، ضرورت کو دیکھیں گے، پھر اس کے بعد اس کو پورا کریں گے۔ اور دوسری قسم کا ایسا کام ہوتا ہے کہ جس کا تعلق ہمارے وقت سے ہوتا ہے، جیسے ہی وقت ہوگا تو تب جا کے شروع کریں گے۔ اب جیسے کہ دکاندار، دکان حضرات والے دکان کو فلاں وقت پہ کھولتے ہیں، دفتر والے فلاں وقت پہ آتے ہیں، تو جیسے ہی وقت ہوگا اس وقت اپنے معاملے کو شروع کر دیتے ہیں۔ نماز کا تعلق ہمارے اوقات سے ہے، نماز پر آنے سے پہلے ہم نے اس 24 گھنٹے کے اوقات کو دیکھنا ہے کہ اس وقت ہم نے نماز پڑھنی ہے کہ جب وقت ہو جائے۔ نماز کا تعلق وقت سے ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مسلمانوں کے اوپر ایک مقررہ اوقات کے پر مقررہ وقت کے اندر میں نے ان کے اوپر نماز فرض کی ہے کہ جب وہ وقت ہوگا تب انہوں نے آ کے اور اس وقت میں اتر کے انہوں نے نماز پڑھنی ہے۔ یہ جو نماز کے اوقات ہیں اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو دو باتوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، کس وقت ہم نماز پڑھیں تو ہماری نماز ہو جائے گی۔ مثلا ہم صبح کی نماز دیکھتے ہیں، اس کا مثال کے طور پہ ایسا ہے نہیں، میں اپنی طرف سے مثال دینے لگا ہوں کہ اس کا وقت 5 بجے شروع ہوتا ہے اور 6 بجے ختم ہوتا ہے۔ تو اب انسان جب کبھی بھی 5 بجے، جیسے ہی 5 بجے کے تب سے لے کر 6 بجے کے درمیان میں جب صبح کی نماز پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا وقت شروع ہو رہا ہے 5 بجے اور ختم ہو رہا ہے 6 بجے۔ 6:05 سے لے کر وہ آخری اس کے پورے گھنٹے تک جس وقت میں یہ نماز پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وقت تھا نماز کا اور اس بندے نے نماز وقت کے اندر پڑھی ہے، فلہذا وقت کے اندر پڑھی ہے تو اس کی نماز ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کے اندر کس وقت میں، اس وقت کے اندر بھی کس وہ خاص لمحے اور وقت میں نماز پڑھے تو زیادہ ثواب بڑھ جائے۔ مثلا صبح کی نماز ہے، اس نے اب 5 بجے شروع ہو رہی ہے، 6 بجے ختم ہو رہی ہے، 5 بجے پڑھے تو ہو جائے، 6 سے پہلے پڑھے تو ہو جائے، اور ان دونوں کے درمیان 5:30 پڑھے بھی تو ہو جائے۔ لیکن اس میں کس وقت نماز پڑھے تو زیادہ ثواب بڑھے گا، زیادہ ثواب ملے گا۔ اسے ہم اپنے زبان میں مستحبات کہتے ہیں، مستحب اوقات۔ تو اس کے بارے میں یہ 2 چیزوں کو جاننا ضروری ہوگا۔ نمبر 1، کس وقت نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے، اور کس وقت اس وقت کے اندر نماز پڑھیں تو ہمارا نماز میں ثواب بڑھ جائے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، وقت حکموں کو بدل دیتا ہے، وقت چیز کی حیثیت کو بدل دیتا ہے۔ یہ وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، اس وقت اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھے تو اسے نفل کہیں گے، اور یہی چیز اٹھا کر ہم آدھی رات کو پڑھیں تو تہجد کہیں گے۔ تو وقت نے چیز کی حیثیت کو بدل دیا۔ یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ ایک وقت ایسا ہوگا ہم نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی، اور ایک وقت اس میں ایسا خاص ہوگا اس میں نماز پڑھیں گے تو نہ صرف ہمیں نماز ہماری اس کا ثواب ملے گا بلکہ اس وقت میں پڑھنے کی وجہ سے نماز کے ثواب میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ یہ 2 سوال ہیں، ان 2 سوالوں کو ہم اپنے 5 وقت کے نمازوں کے اوقات کے اوپر فٹ کریں گے، ہمارے مسئلے اوقات کے اعتبار سے حل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں صبح کی نماز کے وقت۔ کس وقت نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور کس وقت نماز کا وقت نہیں ہوتا؟ جب صبح صادق ہوتی ہے اس وقت سے وقت اس کا شروع ہوتا ہے، یعنی عشاء کی نماز کا وقت جب ختم ہوتا ہے، صبح کاذب، پھر اس کے بعد صبح صادق۔ جیسے ہی صبح صادق ہوتی ہے تب سے ہماری صبح کا وقت، گویا آسان الفاظ میں یوں کہوں، جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو صبح کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا ختم ہوتا ہے آ کر یہاں پہ سورج کے نکلنے سے تھوڑا پہلے۔ جیسے سورج طلوع ہو جائے گا تو نماز وقت، صبح کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ یہ ان کے درمیان میں صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے آ کر اس پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس درمیانی اوقات میں جس وقت انسان پڑھے گا اس کی صبح کی نماز ہو جائے گی۔ یہ ایک سوال اس کے اوپر۔ اور دوسرا یہ کہ اب اس میں کس وقت پڑھے گا تو اس کے اندر اس کے ثواب میں کم اضافہ بڑھا دیا جائے گا، زیادہ ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے صبح صادق کہ وہ اب صبح کا وقت وہ بھی ہوتا ہے جو اندھیرے میں ہو، صبح کی نماز کا وقت وہ بھی ہوتا ہے جو بالکل روشنی کے اندر ہو۔ اندھیرا اور روشنی، اسے ہم اپنی زبان میں تغلیظ اور اسفار کہتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں حدیث پاک کی روشنی میں کہ صبح روشنی میں نماز پڑھنا اندھیرے میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں
قال اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، کہ لوگو تم روشنی میں اتر کے صبح کی نماز پڑھا کرو، یا رسول اللہ اس کی وجہ فإنه اعظم للأجر، کہ یہ اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ تو اب ہم اگر اندھیرے میں پڑھیں گے اس وقت بھی نماز ہوگی، ہم روشنی میں پڑھیں اس وقت بھی ہوگی، کیوں؟ اندھیرا بھی وقت ہے، روشنی بھی وقت ہے۔ اور اس پہ دوسرا سوال کہ کس وقت پڑھیں تو زیادہ ثواب ہوگا؟ ثواب اس وقت ہوگا کہ جب ہم روشنی میں اتریں گے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے شان واضح طور پہ۔ یہ دو سوال ہم نے اپنے صبح کے اوقات پہ فٹ کیے ہیں، ہمارے لیے ہمارا مسئلہ کھل کے سامنے ہو گئے۔ اب اس پر ایک چھوٹی سی اصول ہم جان چکے ہیں۔ اس پر بات یہ ہے کہ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ وقت کے اندر ہم نے نماز پڑھی تو ہوگی۔ اگر کوئی بندہ وقت سے پہلے پڑھ لیتا ہے، 5 بجے صبح کی نماز کا وقت ہے، کوئی 4:30 پڑھ لیتا ہے تو نماز اس کی نہیں ہوئی، اسے وقت پہ دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ اب گویا ایسے جیسے ایک بندہ سویا ہوا ہے اور اس نے جو وقت سے پہلے پڑھی ہے یہ ایک برابر ہے، اس کے نفل شمار تو ہو سکتے ہیں، اس کے کسی اور کھاتے میں تو یہ جا سکتی ہے، صبح کی نماز نہیں ہوئی اس کی، کیوں؟ ابھی وقت ہوا نہیں ہے تو کام، کیونکہ اس چیز کا تعلق ہمارے وقت سے ہے اور وقت ہوا نہیں ہے تو کام کیسے شروع؟ اور اسی طرح اگر اس نے وقت کو قضا کر دیا، بعد میں پڑھا، تو اب اس کی ادا نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے کے دو ہی انداز ہیں، یا تو اپنے وقت پر، اس کو ادا کہتے ہیں، یا تو اپنے وقت کے ختم ہو جانے کے بعد پڑھے، اسے قضا کہتے ہیں۔ ادا پہ یا قضا پہ، تو قضا پڑھے گا تو اسے ادا نہیں کہیں گے، ہاں اسے یہ کہیں گے کہ چونکہ اپنے وقت سے ہٹا دیا اس نے تو اب یہ اس کی قضا ہو گئی ہے۔ اب یہی بات ہم اپنی ظہر پہ آنے لگے ہیں کہ ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ ظہر کا وقت حدیث کے مطابق جب زوال ختم ہو جائے، سورج کی 3 خاص حالتیں ہیں۔ نمبر 1 جب یہ نکل رہا ہو جسے طلوع کہتے ہیں، اور یہ صبح کا وقت۔ نمبر 2 جب بالکل غروب ہو رہا ہو، بالکل جا رہا ہو، اب یہ چھٹ رہا ہے جسے مغرب کا وقت کہتے ہیں۔ اور ان طلوع اور غروب کے بالکل عین درمیان میں وہ وقت کہ جو سورج بالکل ہمارے یہ طلوع سے اور غروب سے بالکل اس کے درمیان میں آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ جیسے ہی یہ 1 ڈگری یہاں سے طلوع سے ہٹ کر غروب کی طرف اپنا سفر جاری کرتا ہے تو یہ زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ عین جو وہاں پہ درمیان میں کھڑا ہوتا ہے طلوع اور غروب کے درمیان میں، یہ زوال کا وقت ہے۔ جیسے یہ تھوڑا یہاں پہ ہلتا ہے، اپنی جگہ کو ہلاتا ہے، ہٹاتا ہے، تو وہاں سے ہمارا ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت گویا ہمارا سارے کے سارے جو ہمارا سایہ ہے یہ بالکل ہمارے سر کے اوپر ہی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے زوال کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت سے ظہر کا وقت شروع ہو گئے۔ پھر کتنے تک ہے اس کے بارے میں میرے دوستو، ہر چیز کا سایہ اس کی ذات سے ڈبل ہو جائے تب تک ہماری ظہر کا وقت باقی رہتا ہے۔ مثلا ہم دیکھیں زوال کے بعد سے ہم 5 فٹ کے ہیں، جب تک ہمارا سایہ 10 فٹ کا نہیں ہوتا، یہ جتنے سائز کے موبائل ہے اس سے اگر ہم اسے زمین پہ یوں ٹھہرائیں، دیکھیں جب تک اس چیز کا سایہ اس سے دگنا نہ ہو جائے اس سے پہلے ہماری ظہر کا وقت باقی ہوتا ہے۔ مثلا اب یہاں پہ اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ جب اب کسی اب ہمارے جیب میں مسواک ہے، قلم ہے، ہم بالکل اس کو ٹھہرا دیں، ٹھہرانے کے بعد اس کو دیکھیں کہ اس کا سایہ کتنا لمبا جا رہا ہے۔ اب گویا ایک ایسا بندہ کہ جس کے علاقے میں گھڑی نہیں ہے، یا ایک ایسا ہاتھ جس کے ہاتھ میں جو گھڑی ہے سل ختم ہو چکا ہے، اب اسے کیسے پتہ، اب صبح 11 پہ آ کے اس کی گھڑی ختم ہو گئی ہے، اس کا سل ختم ہو چکا ہے، اب اسے کیسے پتہ چلے گا کہ ظہر کا وقت ہوا ہے یا نہیں؟ اسی چیز سے کل تک بھی تو گھڑیاں نہیں تھی، تو کیسے اوقات کا ایک معاملہ چلایا جاتا تھا؟ اسی انداز سے ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو جائے تو اس وقت تک ہماری ظہر کی نماز باقی رہے گی۔ جیسے ہی ایک قدم ہی ایک لمحہ ہی اس نے آگے بڑھایا تو ہماری ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ اب جب کبھی بھی اس وقت کے اندر بندہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ زوال کے بعد سے ہر چیز کے سایہ کے ڈبل ہونے سے پہلے درمیان میں جب نماز پڑھے اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ پہلا کہ کس وقت پڑھے تو ہو جائے گی۔ اب اس پہ دوسرا سوال یہ کہ اس اتنے بڑے وقت میں کس وقت پڑھے تو زیادہ ثواب ہوگا، کس وقت پڑھے گا تو اسے زیادہ حدیث کے مطابق ثواب ملے گا۔ اس کے بارے میں حدیث پاک ہمیں سردیوں کے لیے علیحدہ وقت بتاتی ہے، گرمیوں کے لیے علیحدہ وقت بتاتی ہے۔ جب گرمی ہوگی آقا فرماتے ہیں ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیہ جہنم، جب وقت گرمیوں کا ہو اس وقت تم اسے ٹھنڈا کر کے بہت آرام سے دیر سے اسے پڑھا کرو۔ یا رسول اللہ گرمیوں میں ظہر دیر سے پڑھنے کا فائدہ کیا؟ فرمایا یہ جو تم تپش اور اس کی شدت گرمی کی دیکھ رہے ہوتے ہو یہ جہنم کی تپش کے اثر سے ہوتی ہے، اور اسے تم ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، یہ ٹھنڈا ہو جائے پھر تم نماز شروع کر دی کرو۔
اور سردیوں کے معاملے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب گرمیاں ہوتی تھی دیر سے پڑھتے تھے، آرام سے تھوڑا ٹھہر کے پڑھتے تھے، اور جب سردیاں ہوتی تھی تو جلدی پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اس وقت جیسے ہی وقت ہو تو اس کے بعد جیسے ہی آرام اور مناسب ایک وقت معلوم ہو اس وقت پڑھ لیا کرے۔ اب عصر کا وقت کس وقت شروع ہوتا ہے، کس وقت ختم ہوتا ہے، اور اس میں کس وقت اگر انسان نماز پڑھے تو زیادہ ثواب ہوگا؟ جیسے ہی ہمارا ظہر کا وقت ہر چیز کا سایہ اس کی ذات سے ڈبل ہو جائے، ادھر آ کے ظہر ختم ہوتی ہے تو عصر شروع ہوتی ہے، اور عصر باقی کب تک رہتی ہے؟ جب تک سورج غروب نہ ہو اس وقت سے پہلے ہماری عصر کا وقت باقی رہتا ہے۔ اب یہاں پہ ذات کا سایہ ڈبل ہوا، یہاں سے لے کر سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک کے درمیان میں جس وقت انسان عصر پڑھے اس کی ادا ہوگی اور اسے اس کی ادا سمجھی جائے گی۔ اور اس وقت میں کس وقت نماز پڑھے تو زیادہ بہتر اور افضل ہوگا؟ تو اس کے بارے میں حدیث پاک واضح طور پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وقت ہو جائے تو تھوڑا ٹھہر کے، تھوڑا مؤخر کر کے، تھوڑا آگے بڑھ کے پھر اس کے بعد جا کے عصر پڑھا کرے۔ جیسے ہی وقت ہوا شروع کر لے، یہ فقہ حنفی کے مطابق نہیں ہے۔ افضل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بات ہے جائز کی، تو جس وقت بھی پڑھ لے، وقت کے شروع ہونے کے بعد، وقت کے ختم ہونے سے پہلے کے درمیان میں جس وقت پڑھ لے نماز ہو جائے۔ بات یہاں پہ یہ ہے کہ کس وقت پڑھے تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا، تو تھوڑا ٹھہر کے عصر کا وقت ہو جائے، پھر اس کے بعد تھوڑے وقت کے گزرنے کے بعد پھر اس کے بعد اپنی عصر شروع کرے، پھر اس کے بعد اسے نماز کا ثواب بھی ملے گا اور اس وقت میں نماز پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، گویا دگنا ثواب ملے گا، اس کا ڈبل ہو جائے گا، مستحب وقت ہے۔ اب آ کر ہمارے مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جیسے ہی ہمارا غروب ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، تب سے مغرب شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی ختم کہاں پہ ہوتی ہے؟ اس کا وقت جب یہ سورج غروب ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد روشنی آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ ختم ہونے کے بعد دو روشنیاں بڑھتی ہیں تعداد میں۔ پہلی روشنی بالکل ریڈش، بالکل ایک لال سی روشنی ہوتی ہے، وہ ابھرتی ہے، پھر اس کے بعد یہ ابھر کے یہ بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد ایک سفیدی اٹھتی ہے۔ جب یہ دوسرے نمبر پہ سفیدی اٹھتی ہے، یہ ختم ہوگی تو ہماری مغرب کا نماز کا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اب گویا شروع اور ختم مغرب کا وقت، جیسے ہی سورج غروب ہو جائے تو مغرب کا نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور کس وقت پہ جا کے ختم ہوتا ہے؟ جو بالکل یہ ریڈش اور سرخی یہ اٹھتی ہے، بلند ہوتی ہے، پھر اس کے بعد یہ ختم ہوتی ہے، سفیدی اٹھتی ہے، پھر سفیدی بھی ختم ہوتی ہے، سفیدی کے ختم ہونے پر جا کر ہماری مغرب کا نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس میں احتیاطاً علماء یہی لکھتے ہیں کہ بہتر یہی ہے جیسے ہی مغرب شروع ہو انسان اسی وقت نماز پڑھ لیا کرے۔ اس میں جو بہتر وقت، مستحب وقت یہ ہے، اس وقت کے درمیان میں جس وقت بھی مغرب پڑے گا اس کی ادا سمجھی جائے گی، لیکن فقہ حنفی کے مطابق ہمارے لیے بہتر اور افضل یہی بات ہے کہ جیسے ہی غروب ہو، جیسے ہی اس کا وقت ہو، اسی وقت فوراً پڑھ لے۔ اور اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ میری قوم، میری امت اس وقت تک فطرت اور حق پر رہے گی جب تک کہ جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہو پڑھ لیا کرے۔ جب تک اس بات کا خیال رکھے گی تو اللہ رب العزت اسے بھی گمراہ نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد جب مغرب کے وقت کا ایک احترام اور اس کا وقت کا ایک لحاظ ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد یہ حق سے بھی ہٹنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس کے درمیان میں جب مغرب سورج غروب ہو جائے اسی وقت شروع کر لیں۔ عشاء کا وقت بھی وہی حال ہے کہ جیسے ہی ہماری وہ سفیدی مغرب کی ختم ہوگی، مغرب کا وقت ختم ہوگا، وہیں سے ہماری عشاء شروع ہوتی ہے۔ اب عشاء کا وقت دوبارہ ہم اپنی صبح سے ملانے لگے ہیں، صبح کاذب تک، صبح سحری کے وقت کے ختم ہونے تک یہ عشاء کا وقت رہتا ہے۔ اس کے درمیان میں اب مثال کے طور پہ آج کے ہمارے اس وقت کے مطابق، سردیوں کے مطابق 7 بجے بھی پڑھ لے ہو جائے گی، اور وہ صبح 5 بجے 4:30 بجے پڑھ لے بھی تو ہو جائے گی۔ یہ اس کے وقت ہے کہ اس وقت میں جس وقت بھی پڑھ لے گا اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب اس پہ دوسرا سوال یہ ہے کہ کس وقت انسان عشاء میں نماز پڑھے تو اس کی ایک بہتر اور افضل اور زیادہ ثواب ہوگا۔ اس کے بارے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں۔ اس رات کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ مثلا اگر رات ہماری 9 گھنٹے کی ہے تو پہلے 3 گھنٹے، درمیانی 3 گھنٹے اور آخری 3 گھنٹے، اس کو پہلے 3 گھنٹے تک مؤخر کرنا بہتر اور افضل ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر مجھے میری امت کا مشقت میں پڑ جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کو ضرور اس بات کا حکم کرتا کہ نماز کو
پہلے تم ثلث تہائی حصے تک تھوڑا مؤخر کر لیا کرو، اور اس کا جو درمیانی 3 گھنٹے ہیں، درمیانی جو تہائی ہے، اس کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے، ہو جاتی ہے، اور اسے بالکل آخر میں لے جانا وہ مکروہ ہوتا ہے کہ اس وقت بھی نماز ہو جائے گی لیکن وہ مکروہ وقت ہوتا ہے۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے پہلے ہی وقت کے اندر کسی نہ کسی وقت کے اندر پڑھ لے، تہائی حصے تک اسے مؤخر کر کے، تو اس کے اندر ثواب ہے۔ تو اب گویا ہمارا 2 سوال، کس وقت انسان نماز پڑھے تو نماز ہو جائے، کس وقت پڑھے تو افضل اور بہتر ہے، ان 2 سوالوں کو ہم نے اپنے 5 وقت نمازوں کے اوقات پہ فٹ کر کے معاملہ چلا دیکھا ہے۔ اب اس پر خلاصتاً بات یہ ہے کہ کس وقت نماز پڑھنا مستحب اور بہتر ہے، 1.5 نماز کو چھوڑ کر باقی سارے نمازوں کو مؤخر کرنا، اپنے وقت سے ہٹا کر تھوڑا آگے، جیسے ہی اس کا وقت شروع ہوتا ہے تھوڑا اس سے مؤخر کر کے آگے نماز پڑھیں گے تو وہ ہمارے لیے بہتر اور مستحب ہوگا۔ ایک ہے مغرب، پورا سال، ہمیشہ پوری زندگی اسے جیسے اس کا وقت شروع ہو انسان پڑھ لے، اور دوسرا سردیوں کی ظہر۔ یہ 2 وہ نمازیں ہیں کہ ہم نے اس کو جلدی پڑھنا ہے، باقی اس کو وقت سے تھوڑا مؤخر کر کے جیسے ہی شروع ہوگا تھوڑا سا ٹھہر کے آگے جا کے پھر اس کے بعد ہم نے اس کو شروع کرنا ہے۔ یہ فقہ حنفی کے مطابق ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک خلاصتاً اس کا مکمل جو علیحدہ علیحدہ کتابوں میں علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے انداز سے باتیں لکھی ہوئی تھی، میں نے اس کو جوڑ کے آپ کے سامنے اس کو ایک کر دیا ہے۔ یہ اس کے اوقات کا معاملہ ہے۔ اب جب کبھی بھی ہم اس کا لحاظ رکھیں گے انشاءاللہ ہمارا مسئلہ حل ہوگا۔ اور ایک ایسے انداز سے میں نے آپ کو ٹائم بتایا ہے کہ اگر گھڑی نہ بھی ہو، سیل ختم ہو اور اندھیرا ہو، پتہ نہ چل رہا ہو، تو آرام سے ہم اسے پتہ لگا سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر جو میں نے آپ کو ظہر کا وقت بتایا ہے، اس کے اندر اس بات کا خیال رکھیے گا، مثال کے طور پہ ہمارے پاس پین ہے اور ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ اب ہمارا ظہر کا وقت باقی ہے یا نہیں ہے، اپنے کاموں سے دیر سے فارغ ہوئے ہیں، تو اس کو بالکل یوں زمین پہ کھڑا کر لیں گے۔ کھڑا کرنے کے بعد اسے اس کے پین کے اوپر ہاتھ رکھ لیں گے تاکہ وہ کھڑا ہو جائے۔ سورج کی روشنی اسے جہاں تک لگ رہی ہے، ہم پھر اس کے بعد جہاں تک اس کا سایہ ختم ہو رہا ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی پتھر رکھ لیں گے، کوئی نہ کوئی چیز رکھ لیں گے تاکہ اندازہ ہو کہ اس کا سایہ، ہمارا پین یہاں سے شروع ہو رہا ہے، سایہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے۔ پھر پین کو اٹھا کے اس کو ایسے ہی رکھ لیں گے ڈبل، دیکھ لیں گے کہ اس کی ذات کے برابر ہے یا نہیں ہے۔ ڈبل سے کم ہے تو ابھی ظہر کا وقت ہے، ڈبل یا ڈبل سے زیادہ ہو گیا ہے تو تب ہماری نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اگر کوئی ساتھی اسے پریکٹیکل کرنا چاہے تو انشاءاللہ کل 1:30 بجے یہیں پہ نماز ہماری ہوتی ہے، تو اس کے بعد آج انشاءاللہ میں اسے یہاں پہ پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا۔ ہماری قریبی مسجد تھی، وہاں پہ تھوڑی دیر سے نماز ہوتی ہے، تو میں نماز پڑھنے گیا، مجھے اندازہ تھا کہ یا تو قضا ہو چکی ہے اور یہ جماعت کرا رہے ہیں یا تو قضا ہونے کے قریب ہے۔ تو اس وقت میں نے یہی چیز دیکھی تھی تو تھوڑا وقت رہتا تھا۔ اب میں نے گھڑی بھی نہیں دیکھی اور مجھے وقت بھی پتہ چل گیا اور آسانی سے پتہ چل گیا تھا۔ تو ایک ساتھی دیکھ رہا تھا مجھے، اس نے کہا کہ یار ایک پتہ نہیں کتنی گیا، تو اوپر وہ ایک تمبو لگا ہوا تھا اور اس سے تھوڑی سی دھوپ باہر نکل رہی تھی۔ اس نے یہ سمجھا کہ شاید میں یہ چیز نوٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا ترپال ہے، یہ جو کپڑا ہے، یہ کتنا چھوٹا ہے اور ہماری مسجد کتنی بڑی ہے۔ وہ میرے قریب، میں نے اسے کہا، میرے پیارے، میں اسے یہ چیک نہیں کر رہا، میں یہ چیک کر رہا تھا کہ ظہر کی نماز کا وقت ابھی کتنا باقی ہے۔ کہا اچھا وہ کیسے چیک ہوتا ہے، تو اسے بتا، وہ حیران ہو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اگر اس کو انسان پتہ کرا لے تو پتہ چلا لے تو بہت آسان ہے۔ اب اگر ہم میں سے جو ساتھی اس بات کو سمجھ چکے ہیں تو انشاءاللہ اس کے لیے مسئلہ آرام سے ہے، آسانی ہے، کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے۔ میں اگر، کیونکہ یہ ہمارا سبق ہوتا ہے، کوئی خطابت تو ہوتی نہیں ہے، بطور خلاصہ دوبارہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، بطور مستحبات وقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صبح روشنی میں پڑھنا مستحب ہے، ظہر اگر سردیوں میں ہے تو جلدی وقت کے ہونے پر، اور اگر گرمیاں ہیں تو آرام سے ٹھہر کے اسے ٹھنڈا کر کے، اور عصر ہمیشہ اپنے وقت سے ٹھہر کے تھوڑا مؤخر کر کے آگے پڑھنا، اور اسی طرح عشاء اسے تھوڑا سا اس کے پہلے حصے تک دیر سے لے جانے تک، دیر تک اسے پڑھنا افضل اور بہتر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وقت جب بھی شروع ہوگا تب سے لے کر وقت جب ختم ہوگا اتنے تک کے درمیان میں جس وقت بھی نماز پڑھنا چاہے تو ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ تم مکروہ کام کر رہے ہو، نماز ہو جائے گی اس کے اندر۔ میں بات یہ نہیں کر رہا کس وقت جائز اور کس وقت ناجائز ہے، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ کس وقت جائز ہے اور کس وقت زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے۔ تو یہ چیز ہے، یہ ہمارا وقت، یہ تو میں نے آپ کو وہ وقت، اب گویا ہمارے وقت 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک وہ وقت کہ جس کے اندر نماز پڑھنی چاہیے، جائز وقت، ایک وہ وقت کہ جس کے اندر نماز پڑھنا مستحب، بہتر اور زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ تیسرا وہ وقت بھی ہے کہ جس کے اندر نماز نہیں پڑھنی، یہ مکروہ اوقات ہیں، اس کے اندر اگر ہم نماز پڑھیں گے تو گویا ہماری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھنا بہتر ہوگا، دوبارہ ہی پڑھنی چاہیے۔ اس کو سمجھنے کے لیے
ان وقت کہ جس کے اندر ہم نے نماز نہیں پڑھنی اسے خود ذاتی طور پہ ہم دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. ایک وہ وقت کہ جس کے اندر ہم نے نماز نہیں پڑھنی، اس چیز کا تعلق وقت سے ہے، سورج سے ہے. نمبر ایک، جیسے ہی سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اب صبح کی نماز کا وقت قضا ہو چکی ہے اور اشراق کا وقت ہوا نہیں ہے. یہ درمیان کا وہ لمحہ کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت یہ مکروہ وقت ہوتا ہے اور اس کو پڑھنا صحیح نہیں ہوتا. اور مجھے ایک دوست میڈیکل کا ملا تھا، اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ وقت کیوں مکروہ ہے. میں نے اسے حدیث بھی بتائی، یہ مسئلہ بھی بتایا. اس نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ کا مسئلہ صحیح ہے، آپ نے ٹھیک بتایا. ہماری جو میڈیکل جہاں پہ سرچ کر چکی ہے تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جب تک سورج مکمل طلوع نہیں ہوتا اس کے اندر سے ایک ایسے ریزز نکلتے ہیں کہ اگر انسان اس وقت جھک جائے تو اسے تکلیف دیں گے، اس کے لیے مضر صحت ہوگا. میں نے کہا تمہاری میڈیکل آج پہنچ رہی ہے اور ہم اس مسئلے کو کتنا عرصہ پہلے جانتے ہیں، اور ہم اس میڈیکل پہ آج بھی اعتماد نہیں کرتے. دوست نے یہ کہا تھا نا کہ تم یہ سائنس کو قبول کیوں نہیں کرتے، اسے لے کے آگے کیوں نہیں چلتے. میں نے کہا اسے لاجیکلی اگر حل کریں تو صحیح بات ہے، تمہارا ہر آتا سائنٹسٹ سب سے پہلے پچھلے کی تردید کرتا ہے، کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، اور جب یہ مر جاتا ہے تو اس سے اگلا اس کی تردید کرتا ہے، اور ہر ایک بندہ اپنا نظریہ. اور جب ہمارے انبیاء نے ہمیں سسٹم دیا ہے، ہر آتے نبی نے اپنے پچھلے نبی کی تصدیق کی ہے، اور پھر اس کے بعد نہ صرف پچھلے کی تصدیق کیا، یہ فرمایا کہ میرے بعد وہ آئے گا وہ بھی ٹھیک ہوگا، اسے لے کے چلنا. تو گویا ہمارے معاملے میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. ہمارا معاملہ چچت اللہ ہے، اس کے اندر کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں ہے. تو اگر آج ہم میڈیکل سائنس لے لیں اور اسی کے مطابق اپنی سائنس کو، اپنے اسلام کو ڈھال لیں، ممکن ہے کل کوئی اور سائنٹسٹ نکل آئے اور وہ کہے کہ یہ جو مکروہ وقت ہے تمہاری سائنس کل تک کوئی اور کہہ رہی تھی، میں کہتا ہوں ایسے نہیں ایسے ہے. پھر کیا کریں گے؟ فلہذا اسے رکھیں گے سائڈ پہ. جو اللہ رسول کہتا جا رہا ہے، اگر سمجھ نہیں بھی آ رہی تو زندہ باد ہے، سمجھ آ رہی ہے تو زندہ باد ہے. ہم نے اسی کو لینا ہے، اس سے بالکل بھی ہم نے معاملہ ہٹانا نہیں ہے. جب اب کبھی سمجھ نہ بھی آئے نا تو ہمیشہ اسی کے اندر ہی رہنا ہے، جذبات کو نہیں دیکھنا. ہم نے یہ دیکھنا ہے، سب سے اصل بات ہی یہی ہوتی ہے. ایک دوست سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ اب تمہیں کوئی جو علماء مسئلہ بتاتے ہیں تو تم اس کی تحقیق کیوں نہیں کرتے، اس کے اوپر کیوں اعتماد کر کے چل پڑتے ہو. میں نے کہا ہماری شان ہی یہی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہم نے ہاتھ دیا ہے وہ بااعتماد شخصیت ہے. کہا نہیں یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو بے وقوفی ہے. میں نے کہا اگر یہ بے وقوفی ہے پھر تو آپ بھی کرتے ہو، پھر تو میں آپ کو آپ کی بے وقوفی بتا دیتا ہوں. کہا کیسے؟ بیمار ہوتے ہو، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، جو آپ کو وہ انجیکشن لگا رہا ہوتا ہے، کیا آپ اس کی تحقیق کرتے ہو کہ یہ مضر صحت ہے یا اعلی ہے؟ کہا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا جس کے ہاتھ میں ہم نے اپنے آپ کو دے رکھا ہے تو وہ تو اب ڈگری یافتہ ہے، ڈگری ہولڈر ہے، اور اس پہ حکومت نے اعتماد کیا ہے. میں نے کہا جس کے اوپر حکومت اعتماد کرے تو تم کر لیتے ہو، اور جس کے اوپر اللہ کا رسول اعتماد کرے اس پہ ہم اعتماد کریں تو وہ پھر برا ہے. اس پہ ہم اعتماد کر لیتے ہیں، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اعتماد کی، جب کبھی ہمارا اعتماد بحال ہوگا پھر اس کے بعد اس معاملے کو جدھر بھی پھیریں گے پھر ہمارے لیے مسئلہ حل ہوگا. تو پتہ چلا ہم اگر کسی کو لیتے ہیں بغیر سمجھے، سب سے پہلی بات اعتماد کی ہے. بس آج کا بندہ ڈاکٹری میں یہ کام کرتا ہے تو کل کا بندہ اسلام کے اندر بھی یہ کام کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اعتماد کی بات ہوتی ہے. اگر وہ ہو جائے، ہمیں ہمارے اکابرین کے اوپر اعتماد ہے، بھروسہ ہے، تو پھر اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی سورج طلوع ہو اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے. اور دوسرا وقت وہ جو بالکل غروب ہو رہا ہو، اس وقت بھی وہی حالت ہے، اس وقت بھی وہی عالم ہے کہ اس وقت بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے، نہیں پڑھنی چاہیے. اور طلوع اور غروب کے بالکل درمیان میں جب زوال کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی، تو گویا طلوع، غروب اور اس کے درمیان کا زوال کا وقت یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس کے اندر نماز نہیں پڑھیں گے. اگر پڑھ لی تو وہ ہماری نماز مکروہ ہوگی اور وہ صحیح نہیں ہوگی. ایک وقت یہ ہے. اور اس وقت کا مکروہ ہونے کا تعلق تو سورج سے ہے. دوسرے قسم کا وقت وہ ہے کہ جس کے مکروہ ہونے کا تعلق سورج سے نہیں ہے، ہمارے کام سے ہے. صبح نماز پڑھ لینے کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک اب کوئی اس کے درمیان میں ہم نے نفل نماز نہیں پڑھنی، یہ مکروہ وقت ہے. اور دوسرا وہ کہ عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد غروب تک اب دوبارہ اس کے اندر بھی ہم نے کوئی نفل نہیں پڑھنا. تو گویا ہمارے سامنے مکروہ اوقات دو قسم میں اتر آئے. نمبر ایک جس کا تعلق سورج سے ہے، اور وہ تین قسم کے وقت ہے: جب نکل رہا ہو طلوع، جب جا رہا ہو غروب، اور جب ان دونوں کے درمیان میں ہو زوال. اور دوسرے قسم کا مکروہ وقت کا تعلق ہمارے کام سے ہے. جب ہم نماز پڑھ لیں گے اس کے بعد سورج کے نکلنے تک صبح کی نماز کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھنا،
اور اسی کے ساتھ جب ہم نے عصر پڑھ لی تو اب مغرب کے درمیان میں ہم نے کوئی نفل نوافل نہیں پڑھنے. اور اس کے اوپر مکمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو مکروہ، غروب ہو رہا ہو مکروہ، عین زوال تو مکروہ. اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ فرما دی گئی، صبح کی نماز پڑھ لی تو سورج کے نکلنے تک اب کوئی نماز نہیں، اور اسی طرح جب عصر پڑھ لی تو اب مغرب تک کوئی نماز نہیں. یہ دو قسم کے مکروہ اوقات ہو گئے. لیکن ان دو مکروہ اوقاتوں میں فرق ہے. جس کا تعلق سورج سے ہے اس کے وقت میں یہ تھوڑا سا ہوتا ہے طلوع، غروب اور زوال کا. اس کے اندر ہم نفل نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اور قضا نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. اور دوسرے قسم کا کہ جس کا تعلق ہمارے کام سے ہے، فجر کے بعد طلوع تک اور عصر کے بعد غروب تک، اس وقت میں ہم نوافل تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر کوئی قضا نماز ہو تو وہ پڑھ سکتے ہیں مکروہ اوقات سے پہلے. تو گویا اب ہمارے 24 گھنٹے 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے. ایک وہ وقت جس کے اندر نماز پڑھنا مکروہ، ایک وہ وقت جس کے اندر نماز پڑھنا صحیح، ایک وہ وقت جس کے اندر نماز پڑھنا مستحب، بہتر اور اعلیٰ. یہ 3 حصوں میں ہمارے وقت تقسیم ہو گئے ہیں. اب اگر ہم ان کو اپنی زندگی میں ایز اے مستحب اتاریں، ہمارے مسئلے حل، ہماری نماز بہتر.